الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کل تک کی گفتگو ہماری روزہ کے تربیتی فوائد کیا ہے، اور ہماری آخری گفتگو اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں تھی کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر سے مراد روزہ تھا۔ آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا وہ یہ کہ روزہ کے اقسام، روزہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک عام روزہ، عام روزہ کس کو کہتے ہیں؟ عام وہ روزہ ہے یعنی انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف ظاہری مبطلات صوم، یعنی جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، یہ روزے کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا روزہ خاص روزہ۔ خاص روزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ کے انجام دینے سے بچا کے رکھے، یعنی روزہ دار گناہ کی طرف نہ جائے، ان کی آنکھیں، روزہ دار کی آنکھیں ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن کی طرف دیکھنے سے پروردگار عالم نے منع کیا، کان ان آوازوں کو نہ سنیں کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، زبان تمام اعضاء و جوارح خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ خاص روزہ ہے۔ اس کے بعد عام روزہ اور خاص روزہ کے بعد ایک روزے کی ایک اور قسم ہے، سب سے اونچی کوالٹی، خاص الخاص، یعنی خدا کے سوا تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اپنے دل سے خدا کے علاوہ دنیا کے تمام کاموں کو دور کر لینا، اور یہ فقط اولیاء خدا کا روزہ ہے، اوصیاء خدا کا روزہ ہے۔ یہ تھا روزہ کے اقسام۔ توجہ فرمائیے، باتیں بہت ساری ہیں۔ ایک حدیث مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے، لہذا روزہ کبھی بھی انسان کے پیٹ سے انسان اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکے رکھے، یہ روزے کا معمولی سا درجہ ہے۔ کبھی ایسا تھا کہ انسان زبان اور دوسرے اعضاء و جوارح سے بھی کیا ہے، حفاظت کرے، دوسرے کا روزے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ جو انسان اپنے پیٹ اور تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کی بھی حفاظت کرے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ مشغول نہ کرے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت، دوسرے خدا سے ملاقات کے وقت۔ ناظرین کرام، جہاں روزے کی اقسام ہیں وہیں پر روزے دار کے بھی اقسام ہیں۔ روزہ رکھنے والے بھی افراد کئی طریقے کو ہوتے ہیں۔ آج روزہ دار کے اقسام روزہ داری کے لحاظ سے، یعنی انسان کس کس طریقے سے روزہ رکھتا ہے۔ پہلی قسم یہ وہ گروہ ہے جو فقط کھانے پینے اور دوسری مفطرات صوم سے اپنے آپ کو روکتا ہے، مگر ان کی اعضاء و جوارح اور دوسرے نامعقول اور غیر مشروع کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔
یہ اہمال کا روزہ ہے۔ دوسری قسم کا روزے دار، روزے داری کے لحاظ سے یہ وہ افراد ہیں جو اپنے بعض اعضاء جوارح کو خدا کی نافرمانی سے تو محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ دن میں روزہ کے وقت کچھ افطار میں گزارتا ہے، یعنی روزہ کا بھی افطار اور روزے کے درمیان میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ تیسری قسم روزے دار کی، یہ وہ گروہ ہے جو ماہ رمضان کی دعاؤں اور مستحبات کو اپنی عادت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، اور یہ عادت کی وجہ سے نیت کی کمزوری اور عدم صحت کی باعث ہے، اور ان کے اعمال کے مقدار تک خلوص سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ عادت کی بنیاد پر روزہ، عادت کی بنیاد پر اعمال۔ چوتھی قسم روزے دار کی روزے داری کے لحاظ سے یہ وہ گروہ ہے جب مہمانی خدا میں داخل ہوتا ہے جبکہ اس کے دل معرفت خدا سے غافل رہتے ہیں۔ یہ اس طرح سست ہے کہ جیسے ان کی اعضاء و جوارح بھاری ہو گئے اور بڑی سختی سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ مثال میں دوں، یعنی ان کا روزہ کیسا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، مگر ان کے دل روزہ کے لیے آمادہ نہیں ہے، بڑی سختی سے اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کی مثال گویا ان افراد، ان لوگوں کی طرح ہے جو بادشاہ کے لیے تحفہ و تحائف اور گفٹ تو لا رہے ہوں مگر وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ یہ عبادت جو انجام دی جا رہی ہے، ایسی عبادت معیوب عبادت، کیونکہ اس شخص کا دل اس عبادت میں شریک نہیں ہے، کیونکہ نیت دل سے ہونی چاہیے، لہٰذا یہ بھی عبادت کیا ہے؟ قابل قبول۔ پانچویں قسم کی روزہ داری، پانچویں قسم کا روزہ دار، از لحاظ روزہ داری یہ کون افراد ہیں؟ یہ کون گروہ ہیں؟ یہ وہ گروہ ان افراد پر مشتمل ہے جو اپنے اعضاء و جوارح اور اس کے متعلق تمام کاموں کی تو اصلاح کرتے ہیں، مگر دل کے اندر داخل ہونے والے فطور اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرنے والے افکار جو کہ عمل کے انجام کے لیے مانع ہیں، ان سے نہیں بچ پاتے۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعہ اپنے شہر اور صوبے کی اصلاح اور تربیت کرنے کی تو کوشش کی، مگر خود اپنی اصلاح کرنے میں سست رہے۔ ان سے سوال ہوگا کہ تم نے دوسروں کی اصلاح کو اپنے نفس کی اصلاح پر ترجیح کیوں نہیں دی؟ یعنی پہلے خود اپنے آپ کی تم نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ کیوں پورے شہر کی اصلاح کرنے پر لگے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے کے لیے سب سے ضروری اور لازم ہے کہ خود اپنی اصلاح کریں، اور جب تک اپنی اصلاح نہیں کر سکتا دوسروں کا وہ مربی بننے کا، تربیت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ خداوند عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق دے کہ پہلے ہم خود اپنی اور اپنے نفس کی کیا ہے؟ ہدایت کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں، پھر دوسروں کی تربیت کریں۔ چھٹا گروہ، چھٹی قسم کے افراد روزہ داری کے لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم خدا کے سامنے جا رہے ہیں جو تمام پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے،
اور ہر وہ چیز جسے خدا چاہتا ہے انہیں انجام دیتے ہیں۔ یہ بندے ان بندوں کے مانند ہیں جنہوں نے اپنی مالک کی رضایت حاصل کر لی، یعنی ان کا مالک ان بندوں سے راضی ہو گیا۔ ساتویں قسم روزے دار کی، روزہ داری کے لحاظ سے سب سے اونچی کوالٹی کے روزے دار کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کر لی ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ اور تمام معیوب کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اپنے اعمال کو اعمال صالح کے انجام دینے میں کیا ہے؟ مشغول رکھتا ہے، جس کی حضرت حق نے ان کو کیا ہے؟ توفیق عنایت فرمائی ہے۔ بس یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ بہترین افراد ہیں جو اصحاب تجارت میں سے بہترین سود کا حاصل کرنے والے، یعنی بہترین فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سے اچھا روزہ رکھیں اور روزہ داری کی سب سے اچھے روزہ دار بن سکیں، اور سب سے اچھا روزہ اور سب سے اچھی روزہ داری یہی ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہو وہ قربتاً اللہ عمل ہو، اس میں کسی طریقے کی کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا یا کسی اور جنبے کا، کسی اور پہلو کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، کوئی جھلک نہ پایا جائے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسی عبادت کرنے کی اور ایسے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔